یعنی مقبوض ہو جائے. تو ایسے ہی عرضہ وہ چیز جو عرض کی جائے یعنی پیش کی جائے. تو جو چیز پیش کی جاتی ہے نا دو چیزوں کے درمیان اگر پیش کی جائے گی تو وہ دو چیزوں کے درمیان میں گویا رکاوٹ بن جاتی ہے. تو اسی وجہ سے عرضہ آڑ کو بھی کہتے ہیں, حاجز کو بھی کہتے ہیں, یعنی دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو بھی عرضہ کہا جاتا ہے. یعنی گویا دو چیزیں تھیں ان کے درمیان آپ نے ایک چیز کو پیش کر دیا تو رکاوٹ بنا دی. تو یہاں اس کا ترجمہ ہوگا رکاوٹ, حاجز. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. لِأَيْمَانِكُمْ یمین کہتے ہیں قسم کو, ایمان اس کی جمع آتی ہے. تو لی کا مطلب لیے یعنی وجہ سے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہوا ہے لی ان اللہ, یا ہم اس کو میں یوں کہوں گا کہ لی جو ہے لی تکونا کلمت اللہ ہی العلیہ, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو جہاد کرتا ہے اور وجہ یہ ہو کہ تاکہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں غالب آ جائے. تو لی جو ہے نا یہ وجہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں یہ اسی کے لیے آیا ہے, یعنی سبب بیان کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ. یہ مطلب بنے گا آیت کا. اپنی قسموں کے ذریعے سے یا اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ. ان تبرو, اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم تبرو بر کرو. بر نیکی کو کہتے ہیں. تبرو تسمعو کی طرح ہے, اصل میں تبررو تھا, اس کو پڑھا جاتا ہے تبرو. تو اللہ کو رکاوٹ مت بناؤ ان تبرو, اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو. لی ایمانکم, اپنی قسموں کے ذریعے, یعنی اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کو نیکی کرنے میں رکاوٹ مت بناؤ. تو یہ چونکہ لفظی ترجمہ مشکل ہے, جب تک اس آیت کا مفہوم نہ بیان کروں تو یہ ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے تھوڑا سا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے اللہ کے نام کی کہ اللہ میں فلاں سے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا, میں فلاں پہ صدقہ خیرات نہیں کروں گا. اس طرح کی بھی الٹی الٹی قسمیں لوگ اٹھا لیتے ہیں. تو اب نیکی کا کام ہے والدین سے اچھا سلوک کرنا, صدقہ خیرات کرنا نیکی کا کام ہے, آپس میں محبت سے رہنا نیکی کا کام ہے. تو آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے اس نیکی کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو گویا آپ اللہ کے نام کو اپنی قسم کے ذریعے نیکی اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنا رہے ہیں. تو اللہ تو نیکی کا ذریعہ بننا چاہیے, اللہ کے نام کو تو اور زیادہ نیکی کے لیے استعمال کرنا چاہیے, یعنی نیکی کرنے کے لیے قسمیں اٹھانی چاہیے. لیکن آپ الٹا کام کر رہے ہو کہ اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کے نام کو اپنے اور نیکی کے درمیان آڑ بنا رہے ہو, عرضہ بنا رہے ہو. تو یہ کام مت کیا کرو. میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, مت بناؤ اللہ کو, عرضتاً رکاوٹ مت بناؤ, لِأَيْمَانِكُمْ, اپنی قسموں کے ذریعے رکاوٹ مت بناؤ, ان تبرو, اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کرو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو, وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ, اور لوگوں کے درمیان صلح کرو. یعنی یہ تین اچھے کاموں کے لیے اللہ کے نام کو رکاوٹ مت بناؤ, بلکہ اللہ کا نام ان کاموں کا ذریعہ ہونا چاہیے, نہ کہ ان کاموں سے روکنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ, اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا. آخذ یؤاخذ, ضارب یضارب کی طرح. مؤاخذہ کا معنی پکڑ, کتنا مؤاخذہ ہونا چاہیے. اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا, اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں جو لغو قسم ہے. لغو کا مطلب میں تفسیر میں بتاؤں گا, جو بیکار قسمیں ہیں, لغو ہیں, ان میں اللہ تم سے مطالبہ نہیں کرے گا, یعنی اس کی پکڑ نہیں ہے. ولیکن, لیکن, یؤاخذکم, اللہ تم سے مطالبہ کرے گا, تمہاری پکڑ کرے گا, بما, ان قسموں کے ساتھ, کسبت قلوبکم, جن کو تمہارے دل کماتے ہیں. یعنی کمانے سے مراد ارتکاب کرتے ہیں, وہ قسمیں جو تمہارے دل سے ہوتی ہیں, جن کا دل ارادہ کرتے ہیں, دل کماتے ہیں جن قسموں کو, ان قسموں پہ اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. واللہ, اور اللہ تعالی, غفور, معاف کرنے والا ہے, حلیم, بہت بردبار ہے, برداشت کرنے والا ہے. للذین, ان لوگوں کے لیے, لی کا معنی لیے, الذین کا مطلب وہ لوگ,
یؤلونا، یؤلونا اصل میں تھا یؤلیونا، یکریم